صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم جن ولی کامل کی درگاہ شریف کی زیارت کریں گے وہ بزرگ گجرات کے قطب ہے، جن کو استاذ الہند کہا جاتا ہے، جن کے دریائے علم سے اس زمانے کے لوگوں نے بھی اپنی پیاس بجھائی اور آج بھی لوگ فیض پا رہے ہیں۔ حضرت کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور۔ سرزمین گجرات پرانے زمانے سے ہی علماء، سادات، صوفیہ اور مشائخ کے وجود مسعود سے مالا مال ہے۔ ان مبارک ہستیوں نے صدیوں تک علم و معرفت کے پیاسوں کو اپنے فیضان و کرم سے مالا مال کیا اور ایک عالم کو اپنی روحانی، مذہبی اور علمی خدمات سے فیضیاب کیا۔ ان مبارک ہستیوں میں حضرت سیدنا برہان الدین قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا شیخ احمد گنج بخش کھٹو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علامہ طاہر پٹنی و شیخ نور الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس گلشن ولایت کے ایک حسین اور خوبصورت پھول استاذ الہند حضرت علامہ سید شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ آپ کی ولادت شریف 22 محرم الحرام 910 یا 911 ہجری محمد آباد، جسے آج چامپانیر کہتے ہیں، وہاں کے ایک علمی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کا مبارک نام سید احمد ہے۔ آپ کے القابات وجیہ الدین، رئیس المحققین، زبدۃ المدققین وغیرہ ہے، لیکن آپ زیادہ وجیہ الدین لقب ہی سے مشہور ہے۔ آپ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہے، یعنی آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا مبارک نام حضرت سید شاہ نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت سید نصر اللہ بھی اپنے خاندان کے بزرگوں کی طرح علوم و معارف اور عشق و عرفان کی دولت سے مالا مال تھے اور سلطان محمود بیگڑا کے دور حکومت میں محمد آباد یعنی چامپانیر کے قاضی تھے۔ حضرت سیدنا شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش چونکہ ایک علمی گھرانے میں ہوئی تھی، اس لیے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ بچپن ہی میں آپ نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا اور بقیہ تعلیم آپ نے اپنے دور کے بڑے بڑے علماء و فضلاء اور بزرگوں سے حاصل کی۔ آپ بچپن ہی میں حضرت شیخ قازم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہو گئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف قریب 9 سال یا اس سے بھی کم تھی اور والد گرامی حضرت سیدنا شاہ نصر اللہ علیہ الرحمہ سے مغریبیہ اور چشتیہ سلسلے کی اجازت و خلافت آپ نے پائی۔ اپنے ماموں حضرت بدر الدین شاہ بڑا بن ابو القاسم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نجم الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ سہروردیہ کے اشغال و اذکار حاصل کیے۔ اسی طرح حضرت محدث ابو البرکات بنیانی عباسی علیہ الرحمہ اور حضرت شیخ علامہ عماد الدین تارمی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حقیقت و معرفت کی تعلیم حاصل کی۔ آخر میں غوث زماں
حضرت سید محمد غوث گوالیری رضی اللہ تعالی عنہ سے سلسلے شتاریہ میں خلافت و اجازت حاصل کی اور انہی کی خدمت میں رہ کر سلوک کی تکمیل فرمائی۔ آپ کے علم و فضل کا ڈنکا ایک عالم میں بج رہا ہے، جس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کے استاد حضرت مولانا عماد الدین تارمی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ افسوس کرتے تھے کہ کچھ علوم باقی رہ گئے جو مجھے ابھی ان سے سیکھنے تھے، کیوں کہ آپ کے استاد 250 علوم جانتے تھے اور آپ نے ان کی حیات تک ان سے 125 علوم حاصل کیے تھے، اور ان سے جو علوم سیکھنا باقی رہ گئے تھے اس کا آپ کو بہت غم تھا۔ ایک رات آپ سوئے اور نصیبہ بیدار ہوا۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فرزند، غم نہ کرو، جتنے علوم تمہارے استاد کو معلوم تھے اس سے زیادہ ہم تمہیں عنایت کرتے ہیں، اور ایک کاغذ کا ٹکڑا آپ کو عطا فرمایا جس پر بہت سارے علوم کے نام لکھے ہوئے تھے۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو وہ مبارک کاغذ کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں موجود تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں جس علوم کی جانب توجہ کرتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ میں اس علم کا بخوبی ماہر ہو چکا ہوں۔ آپ کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، جس کا اندازہ آپ اس واقعے سے اچھی طرح لگا سکتے ہیں کہ جس دن آپ کا نکاح ہوا اور آپ کو دولہا بنا کر باراتیوں کے مجمع کے ساتھ آپ کے سسرال لے جایا گیا، اس وقت ہندوستان میں یہ رواج تھا کہ دولہا اور دلہن کو ایک عالیشان تخت پر بٹھایا جاتا اور باپ دادا سے چلی آ رہی کچھ رسمیں ادا کرتے تھے۔ شادی کے دن جب اس رسم کا وقت آیا، ٹھیک اس وقت آپ کہیں چلے گئے۔ لوگ رسم کی ادائیگی کے لیے آپ کو تلاش کرنے لگے، مگر اتنی تلاش کے باوجود آپ کہیں نہ ملے۔ آخر میں وہ لوگ آپ کے والد ماجد کے پاس آئے اور پوچھا کہ دولہا کہاں ہے؟ ہم کافی دیر سے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں مگر ان کا کوئی پتہ نہیں۔ آپ کے والد محترم نے فرمایا کہ میرا فرزند علم دین کا اتنا شوقین ہے کہ بیان کے باہر ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ مدرسے کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے۔ تم مدرسے میں جاؤ، انشاءاللہ انہیں وہیں پاؤ گے۔ کچھ لوگ مدرسے میں گئے تو دیکھا کہ آپ انتہائی شوق اور ذوق سے کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس قدر آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ آپ نے تمام علوم و فنون سے فارغ ہو کر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی اور اس مدرسے کا نام مدرسہ علویہ رکھا۔ آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی اخلاقی اور روحانی تربیت بھی فرماتے تھے۔ دور دراز مقامات سے لوگ آتے اور آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا کرتے۔ آپ کے شاگرد آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر اور آپ سے فیضیاب ہو کر علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب بن کر نکلے۔ آپ نے 64 سال تک درس و تدریس کی خدمت کو انجام دیا۔ آپ کے درس کی یہ خصوصیت بھی قابل ذکر ہے کہ جب سے آپ نے درس دینا شروع کیا تب سے لے کر آخری عمر تک صرف 4 مرتبہ ایسے موقع پیش آئے جس میں کچھ روز آپ کا درس موقوف رہا۔ ایسی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ آپ نے آخری عمر میں ارادہ کیا کہ اب خود درس دینا موقوف کر دے، مگر آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اے بیٹے وجیہ الدین، ہم اکثر تمہارا درس سننے کے لیے آتے ہیں، اس کو ترک نہ کرو۔ اس بشارت پر آپ نے درس کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنے مدرسے کا نام بدل کر درس محمدی رکھا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ نے حضرت شاہ وجیہ الدین علوی رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی فضل و کمال اور ان کی شان و مقام کو سماعت کیا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں آپ حضرت کی کچھ کرامتیں اور درگاہ شریف کی کیا خصوصیت ہے وہ جانیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس کے اگلے پارٹ کو بھی آپ ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔